حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا۔ صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے فجر کے بعد، کچھ دیر کر ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو، میں نے بھی بڑا ہی دعویٰ کر دیا، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہیں ساری پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے۔ غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے، سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے۔ ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا۔ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلانا فقہ۔ تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنا ہے تو آپ کو کون کون سے سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو۔ حضور پھر فرمایا اس طرح کرو، لائق لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دے دو، میں جانوں اور نلائق جانے، نلائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نلائق سارے رکھ لیے، کند ذہن، اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کرتے۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، زور کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔ بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ، اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 جلسوں سے خطاب۔ اور یہ سارے کام کر کے نا تو پھر بھی غوث اعظم جب دنیا چلی جاتی تو وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتے، اور 40 سال بیت گئے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے۔ 40 سال حضور غوث پاک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا، کتابیں لکھی، ڈیوٹی کی، محنت کی، کوشش کی پوری دنیا میں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں، یہ جو صلاح الدین ایوبی کا بہت نام لیتے ہیں نا، بہت بڑے مجاہد تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 70,000 کی فوج تھی، سارے کے سارے غوث پاک کے مرید تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے حضور غوث پاک کی زیارت نہیں کی پر تعلیم غوث پاک کے مدرسے میں حاصل کی۔ جس کو بڑا شوق ہو نا کتابیں دیکھنے کا وہ میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ صلاح الدین ایوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم ہے۔ یہ آپ کے ملک میں 2-3 دن سے رٹا چل رہا ہے، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا، کل سے یونیورسٹی کا بھی چل گیا ہے۔ یہ لڑائی کسی مولوی 2 گروپوں میں ہوئی ہوتی نا، چلو نام بولو، میں نے پتہ ہے اگلی گل بھی، کسی مولویوں کے 2 مدرسوں میں ہوتی نا تو جو طوفان اٹھنا تھا نا ہر چوک میں، مولوی لڑاندے بڑا لے یہ بڑی۔ میں نے دعوت دی تھی پرسوں، میں نے کہا جب وکیل مکمل تعلیم کر لینا اسے 2 سال مدرسے میں لاؤ، ہم اسے سکھائیں گے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ان کو لاؤ، اس لیے کہ ہم اپنی بات نہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے محمد عربی کی باتیں صلی اللہ علیہ۔ مہربانی کرو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ان سے، کوئی کسی قسم کا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ملک میں نا احتجاج کا کلچر پرموٹ کیا گیا ہے، ہم نے یہ ماحول بنا کے دیا ہے سڑک بلاک کرنے کا۔ یہ ہمارے قریب ایک گاؤں ہے تو روز ڈکیتیاں ہوتی تھی، بچہ بھی قتل، پولیس والے سنتے ہی نہیں تھے، ان بیچاروں نے روڈ بلاک کیا تو سب صحیح ہو گیا، اسی وقت سارا کچھ ہو گیا، اب پہرے داری بھی لگتی ہے، اب چوکیاں بھی قائم ہو گئی، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مزاج بنا دیا ہم نے، یہ عدم برداشت ہے، یہ کلچر خطرناک ہے، یہ کلچر تباہ کرے۔ وکیل کوئی غیر نہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، کون ہیں وہ؟ ڈاکٹر کون ہے؟ ہمارے اپنے۔ یہ جو بچے یونیورسٹی میں لڑے کون ہیں؟ ہمارے اپنے۔ ہم ان کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے، یہ کوئی دوسرے لوگ نہیں، سب کو ضرورت ہے ایک دوسرے کی، لیکن خدا را مہربانی کرو معاشرے میں برداشت کا کلچر پیدا کرو، سکون کا کلچر پیدا کرو، سہنا سیکھو۔ سنو ایک بات کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں، سارے فیصلے خود نہ کرو۔ اگر تمہیں نظر آئے نا کہ آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی بھی ہو رہی ہے تو ساری عدالتیں دنیا میں نہیں لگنی، ایک قیامت میں بھی لگنی ہے۔ ہاں امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کہنے لگے بھائی بتاؤ کس نے دیا ہے؟ فرمایا حسین اگر وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی آدمی کا بلا وجہ تمہیں نام کیوں بتا دوں؟ کہا پھر بھائی آپ اشارہ تو نہیں بتا دے؟ تو فرمایا حسین اگر وہی ہے نا جس پر مجھے شک ہے تو پھر بھی میں نے فیصلہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا۔ فرمایا میرے رب سے زیادہ بہتر فیصلے کرنے والا کوئی موجود
کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ یقین کریں آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا, آپ کو سکون آئے گا زندگی میں. کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑو, برداشت کا کلچر پروموٹ کریں اس وطن کے اندر. یہ بڑا پیارا ملک ہے, اس میں برداشت کا کلچر پیدا کریں. وکیل کو ہر وقت ڈاکٹر کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کو ہر وقت وکیل کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر دیکھیں نا, میں نے آئین بھی رکھا ہوا ہے پاکستان کا, لیکن اس کے باوجود کو مسئلہ بن جائے تو میں کسی وکیل صاحب کو فون کرتا ہوں. میرے دوست ہے, میں پوچھتا ہوں کہ یار یہ مسئلہ ہے, اس کا کیا حل ہے. ہم مل کے رہتے ہیں معاشرے میں. برداشت کے کلچر کو پروموٹ کریں, پیار کریں, محبت بانٹیں. یہ وطن ہے, اس کو مل کے سنواریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ رسول اللہ کے دین کا قلعہ بنے گا بڑا مضبوط. اس سے پیار کریں. مثبت غلط بات ہے تو اس کو آپ سمجھائیں, اس پر تبلیغ کریں, لیکن یہ نہ کریں کہ آپ عدم برداشت کا ماحول پیدا کریں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کا کام. ایک بات, اللہ والوں کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ سنو, میرے ساتھ ایک شخص رہتا ہے, صبح سے شام تک میری ڈیوٹی کرتا ہے, نوکری کرتا ہے, خدمت کرتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. ایک صاحب ہیں جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں. پھر وہ جو 3 سال کے بعد ملتے ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ پیر صاحب اس کی بات زیادہ مانتے ہیں. تو پیر صاحب اب کدھر جائیں, یہ سارا دن پیر صاحب کی مانتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ مزاج ہے نا جی. ایک بندہ سارا دن دنیا داری کرے, مال کمائے, پتہ نہیں جھوٹ بولے, بڑا کچھ کرے, اور ایک اللہ کا ولی جو اپنا بنائے کچھ نہ, سارا دن رسول اللہ کی باتیں کرے, سارا دن اللہ کے دین کی خدمت کرے. وہ بھائی وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کی بات کو قبول کرتا ہے. کچھ میرے خاص ہیں, کچھ تیرے خاص ہیں, تو کچھ رب کے بھی خاص ہیں. اور اس پر بھی میں پہلے آیت پڑھ لوں گا تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء, فرمایا میں نے کچھ بندوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا. کچھ بندے اللہ کے بس اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. پتر اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اللہ کا ولی دعا تو کر سکتا ہے نا. اللہ کا ولی, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا جی ولی اللہ بیٹا دے سکتا ہے؟ آپ فرمانے لگے ولی اللہ اللہ سے ملا سکتا ہے؟ جی وہ تو ہے ہی ولی اللہ, تو اس نے ملا دینا ہے. تو فرمایا جو اللہ سے ملا دے بیٹا تو چھوٹی سی بات ہے. تو دیکھ نہ کہ جو اللہ تک تجھے لے گیا تو پھر پتر پیچھے رہ گیا. لیکن بیٹا دیتا کون ہے؟ بول کے بتائیں, بول کے. اللہ دیتا ہے. دعا کون کرتا ہے؟ اللہ کا ولی دعا کر دیتا ہے. بی بی آ گئی روتی ہوئی غوث پاک کے پاس, کہنے لگی 6 بیٹیاں ہیں. خامد اور سسر کہتے ہیں کہ 7ویں بھی بیٹی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. تھوڑا سا اگر بندہ مالدار بھی ہو تو پھر وہ ہمارا دماغ جہاں مرضی چلتا ہے نا. یہ جہالت آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پائی جاتی ہے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تو رو پڑی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کے شوہر کو بھی اور سسر کو بھی. فرمایا یہ دیکھ, یہ تو اللہ کے کام ہے, جس کو چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے بیٹے دے. تو جو نہیں مانتے پھر غوث پاک کی بھی نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی نہیں دی, میں تو نکاح کروں گا. چلے گئے تو غوث پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹی اور اس کا باپ اور اس کی ماں پھر آئے, کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں. پھر اللہ کے ولیوں کے پاس ایک قوت ہوتی ہے جس کا نام مصلی ہے. مصلی بہت بڑی طاقت, بہت بڑی. حضور نے فرمایا دعا صلاح المومن, فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ مومن جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر عرش کا مالک دروازے کھول دیتا ہے کرم کے. حضور غوث پاک نے مصلی بچھا لیا اور رو پڑے, کہنے لگے مالک کریم اس بی بی کے دل میں کس نے بات ڈالی تھی کہ عبد القادر کے دروازے پہ جا. دیکھیں منانے کا انداز, منانا آتا ہے نا. اللہ کس نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ عبد القادر کے دروازے جا, کس نے ڈالی؟ اور مالک اگر تو نہیں ڈالی تھی تو کیا تو اب اپنے عبد القادر کو رسوا کرے گا؟ اگر تو نہیں بھیجا ہے کہ ادھر جا تو اب تو رسوا کرے گا؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, فرمانے لگے پتر جا, مجھے امید ہے اللہ نے 6 بیٹیاں دی ہیں تو 7 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. تو بی بی کہتی ہے پھر رب نے فضل فرمایا اور 7 ہی بیٹے عطا فرمائے. پھر 7 ہی بیٹے رب کریم نے دیے. تو جو اللہ کی مان تھا پھر اللہ بھی اس کی. تو اس میں اختلاف کی کیا بات ہے؟ یہ سادی سی بات ہے. ایک بغداد کا سوداگر تھا,
بڑا مالدار تھا۔ ایک دن اس نے بغداد کے سارے علماء اور مشائخ کی دعوت پکائی تو غوث پاک کے پاس بھی آیا، کہنے لگا حضور شام کا کھانا ہے۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ رو پڑا، کہنے لگا بغداد کے پیر انکار نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا تو جا میں آؤں گا۔ شاگرد مرید کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی مشغولیت تھی شام کو، فرمایا اتنا بڑا آدمی جب رو پڑتا ہے تو لگتا ہے بڑا مجبور ہے، چلیں گے۔ شام کو جب اس کے دروازے پہ گئے تو کھانا بھی اس نے چنا تو ساتھ اس نے ایک ٹوکرا ایک صندوق بھی لا کے رکھا، اوپر سے خالی۔ جب غوث پاک نے اٹھ کے دیکھا تو اندر اس سوداگر کا بیٹا، اس تاجر کا بیٹا، دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور، ایک ہی بیٹا اپاہج ہے۔ وہ تاجر رو پڑا، کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے، بڑا مال ہے، اور جب تنہا بیٹھتا ہوں تو کھول کے روتا ہوں۔ وہ بے نیاز ہے نا، ساری زندگی کے بعد ایک بیٹا دیا تو وہ بھی اپاہج ہے۔ حضور بال سفید ہو گئے، لوگوں کی اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، میں بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کے پیشاب پخانے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ بغداد کے عبد القادر سنا ہے جب تو دعا مانگتا ہے تو رب قبول فرما لیتا ہے، تو مہربانی فرما اگر میرا پتر ٹھیک ہو جائے، میرا زور کوئی نہیں مالک، بے نیاز ہی بڑا ہے، اگر مہربانی ہو جائے۔ تو غوث پاک نے پھر مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہنے لگے مالک تو اپنے بندوں کے دل میری طرف کیوں موڑتا ہے، اور اگر موڑتا ہے تو پھر رحمت کی نظر فرما، بندہ نوازی فرما۔ ایک باپ اتنے رو رو کے آنسو بہا رہا ہے تو کرم نوازی فرما۔ حضور غوث پاک نے ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا صندوق سے باہر نکل آیا۔